العصیان اولئک هم الراشدون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل تکریم معزز و محترم سامعین کرام، جمعۃ المبارک کے اس بابرکت موقع پر میں آپ کی خدمت میں جو گزارشات کرنا چاہتا ہوں ان کا عنوان ہے سیرت اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور اس تناظر میں میں تھوڑی سی تفصیلی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کی تربیت فرمائی تھی اور جن کے دلوں کا تزکیہ کیا تھا، ان کی زندگیاں کس طرح گزرتی تھیں اور وہ ایمان کے تقاضوں کو کس طرح پورے کرتے تھے، اور پھر ہمیں اپنی زندگیوں میں بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا ہماری زندگیاں اسی طریقے سے گزرتی ہیں جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو تربیت یافتہ لوگ تھے ان کی زندگیاں تھیں۔
یا ہم کسی اور ڈگر پہ چل نکلیں۔ سامعین محترم، اس تناظر میں چند باتیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ان میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ صحابی کہتے کسے ہیں اور صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہے، اور قرآن و سنت میں صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، اور پھر ان کی جو زندگیاں تھیں وہ کس طرح گزرتی تھیں۔ یہ چیزیں ہیں جو اس گفتگو کے تناظر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں کو سمجھنا اور ان کے طرز حیات کو سمجھنا کئی وجہ سے ضروری ہے۔ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ماں بعد امت کے درمیان دین کو منتقل ہونے کا ذریعہ ہیں، یعنی جو سرکار سے دین آگے منتقل ہوا ہے وہ صحابہ کرام کی وساطت سے ہوا ہے۔ قرآن مجید ہو، احادیث مبارکہ ہوں، یہ صحابہ کرام نے ان کو آگے منتقل کیا ہے اگلی امت تک۔ امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اذا رأیت الذی ینتقص احدا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاعلموا انہ زندیق لأن القرآن حق والسنت حق۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہر والا بند کیا ہے کسی صحابی پر طعن کر رہا ہے اور ان کی تنقیص کر رہا ہے، تو آپ جان لیں کہ وہ زندیق ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ قرآن مجید بھی حق ہے اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت بھی حق ہے، اور قرآن و سنت ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں۔ یہ گواہ ہیں قرآن کی صداقت کے اور سنت کی صداقت کے، اور جو بندہ کسی بھی صحابی پر طعن کرتا ہے دراصل وہ قرآن و سنت کی صداقت کے گواہوں کو مجروح کرنا چاہتا ہے۔ جب ایک مقدمے کا گواہ آپ مجروح کر دیں تو مقدمہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام پر طعن کیا جائے گا یا ان کی تنقیص کی جائے گی تو ایسا کرنے والا بندہ دراصل صداقت اسلام کے گواہوں کو مجروح کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سامعین محترم، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ انہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بلا واسطہ فیض نصیب ہوا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے دلوں کو دیکھا تو بندوں کے جو دل سب سے زیادہ کامل تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کی صحابیت کا شرف عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی
یہ وہ لوگ تھے کہ قسمت نے جن کی یاوری کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا فیض نصیب فرمایا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صحبت کا فیض تاثیر قلوب میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ سامعین محترم، صحابہ کرام کی شخصیات کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ وہ لوگ کیسے تھے جن کی تربیت سرکار نے خود فرمائی تھی، جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ محنت کا نتیجہ تھے، 23 سالہ جد و جہد کا ثمرہ تھے۔ وہ کیسے لوگ تھے، ان کی زندگی کیسے گزرتی تھی، اور وہ کس طرح دین پر استقامت کا مظاہرہ فرمانے والے لوگ تھے۔ سامعین محترم، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے نجات پاؤ گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہر صحابی کو ہدایت کا نشان بنا دیا تھا، ہدایت کا مینار بنا دیا تھا۔ اب یہ ایک بالکل واضح اور انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اگر کسی مسئلہ میں صحابہ کرام کی آراء مختلف ہو جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہاں پر اجماعی نقطہ نظر کو مانا جائے گا، یعنی بِأَيِّهِمْ مُقْتَدَيْتُمْ مُهْتَدَيْتُمْ سے مراد یہ ہے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی مسئلہ ہے، تمہیں اس میں اور کسی صحابی کا کوئی قول نہیں ملا، صرف ایک صحابی کا قول مل گیا، تم نے اس کو اپنا لیا تو تم ہدایت پا گئے۔ یہ جو یعنی صحابہ کرام میں مختلف جو آراء بسا اوقات ہو جاتی ہیں تو وہاں انڈرسٹوڈ بات ہے کہ وہاں پر جمہور کی بات کو مانا جائے گا، اور اگر صرف کسی مسئلہ میں صرف ایک صحابی سے قول مروی ہو تو پھر اس کی اقتداء کرنے میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو مضمر رکھا ہے۔ سامعین محترم، صحابہ کرام جو تھے یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے اور کسی بندے نے ان کو دیکھ کے کہا کہ کاش میں بھی عہد نبوت میں ہوتا تو میں بھی صحابی ہوتا۔ آپ نے فرمایا یوں نہ کہے، اگر تو عہد نبوت میں ہوتا تو کافر ہوتا، کیونکہ اللہ نے جنہیں اپنے نبی کی صحابیت کا شرف بخشنا تھا اللہ نے ان دلوں کو منتخب فرما لیا تھا۔ سامعین محترم، یہاں پر میں ایک اور بات کی طرف اشارہ کروں۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں انسانی اوصاف، انسانی خوبیاں، کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنی بات کا سچا ہو، اس میں امانت داری کا ملکہ ہو، سخاوت ہو، فیاضی ہو، اپنی بات کو پوری کرتا ہو، اپنے وعدے کو پورا کرتا ہو، یہ انسانی خصوصیات ہیں۔ اس وقت جتنے بھی لوگ تھے، عرب جو تھے نا، عرب، اس میں ہم تھوڑا سا مبالغہ کرتے ہیں جب ہم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انقلاب کو بیان کرنے کے لیے دنیا جہان کی برائیاں عربوں میں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، عرب مشرک تھے،
ان کی اکثریت مشرک تھی، ان میں چور بھی پائے جاتے تھے اور بھی اخلاقی برائیاں تھیں، لیکن آخر ان میں کوئی تو خوبی تھی کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ان میں بھیج دیا۔ ویسے تو نہیں بھیج دیا نا اللہ تعالیٰ نے، آخر اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیوں کیا تھا عربوں کا؟ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو کسی اور قوم میں کیوں نہیں بھیج دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی لوگ پائے جاتے تھے عربوں میں اخلاقی یا معاشرتی برائیوں کے باوجود انسانی اوصاف و کمالات میں ان سے بہتر بندہ روئے زمین پر نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کی صحابی بننے کا شرف بخشا ہے۔ یہ میرے خدا کا انتخاب ہے، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ میرے رب کا منصوبہ ہے۔ سامعین محترم، پھر وہ جو لوگ تھے عرب، ان میں دو قسم کے لوگ تھے انسانی خوبیوں کے باوجود۔ مثلا آپ دیکھیں عرب جو تھے، جو اصل عرب تھے، وہ اپنی بات کو پورا کرتے تھے۔ اگر انہوں نے اپنے دشمن کو پناہ دے دی ہے نا، تو وہ کبھی اپنے دشمن کو اس کے دشمنوں کے حوالے نہیں کریں گے کہ ہم نے اس کو پناہ دی ہے۔ اپنی بات کے سچے تھے، کھرے تھے۔ یہ جو منافقین تھے نا، یہ عرب نہیں تھے، یہ وہ یہودی تھے جو شام سے آ کر آباد ہوئے تھے یثرب میں۔ کس لیے آباد ہوئے تھے؟ کہ انہوں نے اپنے علماء سے سنا تھا کہ آخری نبی جو ہیں وہ ہجرت کر کے یہاں پر تشریف لائیں گے، تو یہ ایکچولی وہاں پر سرکار کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر کچھ محرکات آ گئے، کچھ ان کے مادی مفادات آ گئے، کچھ ان کا گروہی تعصب آ گیا کہ انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا اور منافقت کا راستہ اختیار کر لیا۔ عرب اپنی اصل کے اعتبار سے منافق نہیں تھے، ان میں بڑی خوبیاں تھیں۔ اب عربوں میں پھر آگے ایک ذیلی تقسیم تھی۔ بعض بندے ایسے تھے جو انسانی خوبیوں کے ساتھ ساتھ حق پرستی کا ملکہ بھی رکھتے تھے، یعنی جب تک ان پر حق واضح نہیں ہوا وہ حق کی مخالفت پوری قوت سے کرتے تھے۔ منافق تو کبھی بھی سٹینڈ نہیں لیتا نا، منافق نہ حق پہ سٹینڈ لیتا ہے نہ باطل پہ سٹینڈ لیتا ہے، یہ تو کھرا بندہ ہوتا ہے نا جو کھری بات کرتا ہے۔ جب تک ان پر بات واضح نہیں ہوتی تھی تو وہ ڈٹ کے اپنے موقف کو بیان کرتے تھے، لیکن جب ان پر حق واضح ہو جاتا تھا تو پھر وہ حق کو قبول کرنے میں کسی رکاوٹ کو آڑے نہیں آنے دیتے تھے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ بعض لوگ ایسے تھے، ان کی میں ایک مثال دیتا ہوں پھر میں آگے آتا ہوں۔ مثلا ایک ابو جہل تھا، بہت بڑا سردار تھا، اپنے زمانے میں لوگ اسے بڑا دانش مند بندہ تصور کرتے تھے۔ اس کی کنیت ابو الحکم تھی، حکم حکمت کی جمع ہے، لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ بہت صاحب حکمت آدمی ہے۔ ابو جہل جو تھا وہ یعنی کفر میں بالکل واضح تھا، اس نے کبھی بھی اپنے کفر میں کوئی نرمی نہیں دکھائی تھی، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ اسلام کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تقسیم ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ بدر کے میدان میں گیا تھا
تو اس نے بیت اللہ شریف کے پردوں کو پکڑ کے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ ہم میں اور محمد بن عبداللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ قطع تعلقی کا مجرم ہے اسے ختم کر دے. تو اپنے خیال میں تو وہ قوم کی بہتری کے لیے لڑ رہا تھا نا. یہ الگ بات ہے کہ قطع تعلقی کا مجرم بھی ابو جہل تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تعلقات کو توڑنے نہیں آئے تھے، دنیا کے تعلقات کو جوڑنے کے لیے آئے تھے. اور پھر کیا ہوا کہ بدر میں واقعی وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا جیسی اس نے اب خواہش کی تھی. ابو جہل جو تھا اس کا مسئلہ کیا تھا؟ یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں ایک سوچ کی کہ انسانی خوبیاں. یہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو صحابہ جو بنے تھے ان میں کیا خوبیاں تھیں کہ اللہ نے انہیں اپنے نبی کا صحابی بنا دیا. یعنی آپ کا ایک شیخ ہے، آپ کا ایک پیر ہے، آپ ایک بندے کے بارے میں جانتے ہیں یار یہ دھوکہ باز ہے، یار یہ بدنیت آدمی ہے، تو کیا آپ اپنے شیخ سے اس کو ملائیں گے جو آپ کے خیال میں بددیانت ہے، جھوٹا آدمی ہے؟ آپ نہیں ملائیں گے. تو اللہ نے جنہیں اپنے نبی کا صحابی بنا دیا کچھ تو ان میں تھا نا جو پورے زمانے میں نہیں تھا اس وقت. تو اس کی سوچ یعنی سب سے بہتر عرب تھے اور عربوں میں پھر آگے ایک ذیلی تقسیم تھی. ایک اس کا جو علامتی نشان یا سمبل ہے وہ آپ کہہ لیں ابو جہل تھا. اب جو ابو جہل تھا یہ انسانی خوبیاں جو تھیں ڈٹ جانا اپنی بات پہ وہ اس میں پائی جاتی تھی، لیکن یہ انا پرست تھا، یہ حق پرست نہیں تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اس پہ مخفی نہیں تھی، لیکن اس نے انا پرستی کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانا تھا. اس کی مثال میں پہلے بھی دے چکا ہوں کہ اخنس بن شریک ایک مشرک تھا. جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات کو حرم میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اور یہ دیکھیں کہ جگہ کا اپنا فیض ہوتا ہے. جن بندوں کو یہاں پہ مغرب کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی نا، جب وہ کبھی حج یا عمرہ کرنے کے لیے جائیں تو وہ تہجد کے لیے اٹھ پڑتے ہیں. یہ حرم کا فیض ہے، حرم کا جگہ کا اپنا فیض ہوتا ہے. اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت کریں اور حرم میں کریں، اللہ اکبر، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیا منظر ہوگا. تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرماتے تھے تو مشرکین مکہ جو تھے نا وہ چھپ کر سنا کرتے تھے. اخنس بن شریک کہتا ہے میں بھی چھپ کے سنتا تھا. ایک دن میں نے دیکھا کہ ابو جہل بھی پاس چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. جب سرکار نے نماز ختم کی تو میں نے ابو جہل سے کہا کہ تم کیوں سنتے ہو؟ اس نے کہا یار بس ویسے ہی میں آ گیا تھا، آئندہ نہیں آؤں گا. کہتا ہے دوسرا دن ہوا، میں وہاں پہنچا، ابو جہل بھی چھپتا چھپاتا پھر پہنچ گیا اور سرکار کی تلاوت سنی. جب ابو جہل اپنے گھر گیا تو میں اس کے گھر چلا گیا. میں نے کہا اے ابو الحکم، تم جو چھپ کے تلاوت سنتے ہو یہ محمد سچے ہیں؟ اس نے کہا اخنس تو جانتا ہے محمد کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا. میں نے کہا پھر مانتا کیوں نہیں ہے؟ پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا؟ کہنے لگا ان کے اور ہمارے قبیلے میں مقابلہ تھا، انہوں نے بھی غریبوں کی خدمت کی، ہم نے بھی غریبوں کی خدمت کی. انہوں نے حاجیوں کو کھانا کھلایا، ہم نے بھی حاجیوں کو کھانا کھلایا.
اب بنو ہاشم یہ کہتے ہیں کہ ہم میں پیغمبر آ گیا ہے، تو بتاؤ ہم پیغمبر کہاں سے لے کے آئیں گے؟ ابو جہل جو تھا، باوجود اس کے کہ وہ کفر پر کلیئر تھا، لیکن اس میں خامی سب سے بڑی کیا تھی؟ انا پرست تھا، حق پرست نہیں تھا۔ اس کے مقابلے میں ایک اور مثال آپ دیکھیں، اور وہ عمر بن خطاب کی ہے۔ یہ دونوں بندے تھے جن کے بارے میں سرکار دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ یا عمر بن ہشام کو مسلمان کر دے یا عمر بن خطاب کو مسلمان کر دے۔ اگر سرکار دعا کیوں مانگتے تھے ان دونوں کے بارے میں؟ کوئی تو وجہ تھی نا جو سرکار ان دونوں کے بارے میں دعا مانگتے تھے کہ ان میں سے مسلمان کر دے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس بندے کا دین کے ساتھ رسمی تعلق ہوتا ہے وہ دین کے لیے کوئی قربانی نہیں دیتا، وہ بیٹھتا ہے، باتیں کرتا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ جب اس کا مفاد دین سے ٹکراتا ہے، جو بھی اس کا دین ہو، وہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دونوں بندے جو تھے نا، یہ تھے تو کافر، لیکن اپنے باطل مذہب کے لیے قربانی دینے والے تھے۔ ابو جہل کس طریقے سے اس نے قیادت کی تھی، اور حضرت عمر تلوار لے کر اگر سرکار کو کوئی بندہ شہید کرنے کے ارادے سے گیا تھا اسلام قبول کرنے سے پہلے، تو وہ عمر بن خطاب تھا۔ اس لیے سرکار دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ یہ دونوں بندے دین کے لیے محنت کرنے والے ہیں، جو اپنے باطل دین کے لیے اتنے مخلص ہیں، تو جسے جب انہیں سچا دین مل جائے گا تو یہ اسلام کے لیے کتنے مخلص ہوں گے۔ یہ وجہ تھی جو سرکار دعا مانگتے تھے، اور پھر دعا قبول ہوئی حضرت عمر خطاب کے بارے میں۔ عمر بن خطاب وہ ہیں جنہیں میرے پاک نبی نے اپنے پاک رب سے دعائیں مانگ کے لیا تھا، تو میرے رب نے کوئی کھوٹا سکہ نہیں دیا تھا اپنے نبی کو، میرے رب نے عمر بن خطاب جیسا شیر دیا تھا۔ شاہ ولی اللہ نے کہا تھا اگر عمر فاروق کے دور حکومت کو نکال لیا جائے تو اسلام کا جلال جو ہے وہ گرد آلود ہو جائے گا۔ سامعین محترم، یہ دونوں بندوں کے لیے سرکار دعا مانگتے تھے۔ فرق کیا تھا؟ یہ سنتوں کے لیے ہم بعد میں ٹائم دیتے ہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ تشریف رکھا کریں۔ ایک بندہ ایک وقت میں دو کام نہیں کر سکتا کہ وہ نماز بھی پڑھے اور گفتگو بھی اس کے کانوں میں جائے، اس لیے آپ تشریف رکھیں، ہم سنتوں کا ٹائم بعد میں دیں گے۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک ابو جہل تھا جو انا پرست تھا، اور دوسرا حضرت عمر بن خطاب ہیں کہ اسلام کی دشمنی میں سب سے آگے، اور تلوار لے کر نکلے ہیں سرکار کو شہید کرنے کے ارادے سے۔ لیکن جب اپنی بہن سے قرآن مجید کی تلاوت سنی ہے تو عمر خطاب کا دل صاف ہو گیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں تو نمی دانی کے سوزے قرأت او دیگر گو کرد تقدیر عمر را، تو کیا جانتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کا سوز کیا ہے؟ جب قرآن کی تلاوت عمر جیسے سخت دل بندے نے سنی تھی تو اس کے دل میں بھی رقت اور نرمی کے سمندر امڑ آئے تھے۔ جب عمر فاروق پر حق واضح ہو گیا تو پھر انہوں نے انا پرستی کا مظاہرہ نہیں کیا، پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لوگ کیا کہیں گے، ابھی تو تلوار لے کے شہید کرنے کے لیے گیا تھا اور ابھی زلفوں کا قیدی بن کے آ گیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا وہ جو کسی نے نظم کیا کہ جتھوں ملے نے تو انوے پھل نوری، مینو اوسو ہی گلزار وچ لے چلو، متا عمر دی عمر برباد ہووی، میری عمر سنوار دے لے چلو۔ پھر انہوں نے کہا مجھے سرکار کی بارگاہ میں لے جائیں، تو جب حق واضح ہو گیا تو وہ حق پر ٹوٹ پڑے، وہ حق قبول کرنے کے لیے دوڑ پڑے۔
تو اس بہترین انسانی اوصاف کے حامل لوگوں میں جن میں انا پرستی نہیں تھی، حق پرستی تھی، انہیں میرے رب نے اپنے نبی کے صحابی بننے کا شرف بخشا ہے۔ سامعین محترم، جب حضرت عمرو بن عاص مسلمان ہوئے تھے، یہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، یہ مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے، اور عرب کے جو 2-3 بڑے دماغ تھے نا، ان میں سے ایک عمرو بن عاص تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے خالد بن ولید ملے، وہ بھی اسلام قبول کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں اسلام قبول کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جو خالد بن ولید تھے نا، یہ مسلمان ہوئے تھے غزوہ بدر کی پلاننگ کو دیکھ کر، اسلام کی پہلی صداقت ان کے دل میں بیٹھی تھی کہ جنہوں نے پلاننگ کیا نا غزوہ بدر کی، یہ کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا نبی ہی کر سکتا ہے۔ تو اس وقت یہ دل میں بات بیٹھی، پھر یہ بعد میں جا کر مسلمان ہوئے۔ تو عمرو بن عاص سے پوچھا تم کیوں مسلمان ہونے جا رہے ہو؟ کہنے لگے لم یبقى رجل ذا تامن الا دخل الاسلام، کہ جتنے بھی بندے کوئی فیصلہ اپنے ذوق کی بنیاد پر کرتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی شرک میں باقی نہیں رہا، مگر وہ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ ان کا تجزیہ تھا۔ سامعین محترم، میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں صحابہ کرام کی بنیاد کو سمجھنا چاہیے کہ آخر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بننے کا شرف کیوں عطا فرمایا تھا، پھر ان کی زندگیاں کیسے سنوری تھی۔ سامعین محترم، اب آپ اس چیز پہ غور فرمائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو فیض ہے وہ تو ہر وقت جاری ہے، لیکن صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی واسطے کے سرکار کا فیض نصیب فرمایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ صحبت نبوی کے فیض سے صحابہ کرام کا ایمان شہودی بن گیا تھا۔ مطلب کیا ہے؟ ایک ہے غیب پر ایمان لانا، صحابہ غیب پر ایمان لائے تھے، لیکن صحبت نبوی کے فیض سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے غیب کے پردے اٹھا دیے تھے اور ان کا ایمان شہودی ایمان بن گیا تھا۔ اس لیے حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں، وہ فرماتے ہیں دیکھیے، ایک صحابی ہیں حضرت واشی، جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیا تھا، بعد میں مسلمان ہوئے ہیں اور فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے ہیں، طلقاء میں سے تھے، اور بعد میں انہی نے پھر مسیلمہ کذاب کو قتل کیا تھا۔ غزوہ اس کا میں نام بھول رہا ہوں، غزوے کا جو وہ بنو حنیفہ کے ساتھ ہوا تھا، اس میں انہوں نے قتل کیا تھا مسیلمہ کذاب کو۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے وقت کے بہترین آدمی کو قتل کیا تھا اور پھر میں نے اپنے وقت کے بدترین آدمی کو قتل کیا تھا۔ میں جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ واشی جو تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو سرکار نے انہیں فرمایا تھا میں نے تمہارا اسلام قبول کر لیا ہے، تم میرے سامنے نہ آیا کرو۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس میں مختلف توجیحات ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے ایک مرتبہ ایمان کے ساتھ سرکار کی زیارت کی ہے۔
اب حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں، سلسلہ نقش بندیہ کے امام اور سب کے امام فرماتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی خیر التابعین ہے، تابعین میں سے سب سے بہتر تابعین، خیر التابعین ہے، لیکن وہ حضرت واشی کے جو درجات تھے ان میں سے پہلے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکے، کیونکہ حضرت واشی نے ایمان کے عالم میں سرکار مدینہ کی زیارت کی ہے۔ یہ ہیں وہ خوش بخت ترین طبقہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف بخشا ہے۔ سامعین محترم، اب ذرا آپ آ جائیں اس چیز پہ کہ صحابی ہوتا کون ہے۔ یعنی یہ تو میں نے آپ کو بنیاد بتائی نا، یعنی ایک بندہ ہے، اگر اس کے مزاج میں ہی کوئی گھٹیا پن ہے تو وہ کبھی نہ کبھی تو اس کا اظہار کر دے گا۔ انسانی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ چھپتی تو نہیں ہیں۔ ایک کوئی چھوٹی سوچ کا بندہ بڑے منصب پر بھی پہنچ جائے تو چھوٹا ہی رہتا ہے، اس کی سوچ تو بڑی نہیں ہوتی نا۔ تو جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا صحابی بننے کا شرف بخشا ہے وہ کوئی چھوٹی سوچ کے حامل نہیں تھے، وہ اس وقت زمانے کے بہترین لوگ تھے جنہیں اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا تھا۔ سامعین محترم، اب آپ آ جائیں کہ صحابی کہتے کسے ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی لفظ ہوتا ہے نا، اس کا ایک معنی لغت میں ہوتا ہے اور ایک معنی اصطلاح میں ہوتا ہے۔ جب لفظ کسی تہذیب یا کسی کلچر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو پھر وہاں لفظی معنی نہیں دیکھا جاتا، پھر وہاں اصطلاحی معنی دیکھا جاتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک لفظ ہے صلاۃ، اقیم الصلاۃ۔ صلاۃ کا لفظی معنی ہے دعا مانگنا، لفظی معنی ہے گھوڑا دوڑا کے آگے لے جانا، لفظی معنی ہے کسی کو کسی جگہ پر داخل کر دینا۔ یہ صلاۃ کا لفظی معنی ہے۔ لغت میں آپ کو صلاۃ کا معنی نماز نہیں ملے گا، دنیا کی کسی لغت میں اب بھی نہیں ملے گا۔ یہ اردو کو چھوڑ دیں، میں عربی کی بات کر رہا ہوں۔ صلاۃ کا معنی آپ کو نماز نہیں ملے گا۔ یہ تو اللہ کے پاک نبی نے ہمیں بتایا کہ جس اللہ نے یہ فرمایا نا کہ اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، تو اللہ کی صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ تو سرکار نے نماز پڑھ کے دکھائی کہ یہ ہے صلاۃ۔ اب جب اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ دعا مانگنا۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ جب یہ اسلامی اصطلاحات میں آئے صلاۃ، اس کا معنی کیا ہوگا؟ جس کو ہم کہتے ہیں نماز پڑھنا۔ نماز ویسے فارسی زبان کا لفظ ہے، نماز پڑھنا۔ تو لفظی معنی کا اعتبار نہیں ہوتا، یاد رکھنا، اصطلاحی معنی کا اعتبار ہوتا ہے۔ یہ فرق نہ کرنے کی وجہ سے بڑی بڑی گمراہیاں پھیلی۔ مثلا جن ایک مخلوق ہے، جن جو ہے یہ جیم اور نون کا جو مادہ ہے اس میں مخفی ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے، چھپ جانا۔ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہو اسے جنین کہتے ہیں، جس باغ کے گرد چار دیواری ہو اسے جنا کہتے ہیں، جو مخلوق ہمیں نظر نہیں آتی اسے جن کہتے ہیں، جب عقل چھپ جائے اسے مجنون کہتے ہیں۔ چھپنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو اسی لغوی معنی کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے کہا، منکرین حدیث نے کہا، انہوں نے کہا جن کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، بلکہ جن ان انسانوں کو کہا جاتا ہے جو چھپ کے عبادت کرتے ہیں، جو چھپ کے رہتے ہیں۔ بہت بڑی گمراہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔
اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر الگ فرمایا، انسانوں کا ذکر الگ فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ الگ الگ ہیں، لیکن جب لفظی معنی پر یہ ساری بنیاد رکھ دی جائے پھر بڑی گمراہیاں پھیلتی ہیں۔ اس طریقے سے اور بھی بہت سی اس کی مثالیں ہیں۔ لوگوں نے انکار کر دیا ملائکہ کا، فرشتوں کا انکار کر دیا، کہا بھئی فرشتے ان انسانوں کو کہتے ہیں جو بڑے پاک دامن ہوتے ہیں، جیسے آپ کسی بہت اچھے انسان کو کہتے ہیں یار فرشتہ ہے۔ جب ان عورتوں نے دیکھا نا حضرت یوسف علیہ السلام کو، کہنے لگی ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بڑی عزت والا فرشتہ ہے، تو انہوں نے اس مجازی معنی کو ہی اصطلاحی معنی سمجھ لیا اور فرشتوں کا انکار کر دیا۔ بھائی اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ پھر اعتبار لغت کا نہیں ہوتا، یہ باطنیہ کا یہی مسئلہ ہے۔ باطنیہ یہ نہیں کہتے کہ ہم صلاۃ نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں صلاۃ کا معنی دعا ہے، ہم دعا مانگتے ہیں۔ زکوٰۃ کا معنی ہے پاک ہونا، ہمارے دل پاک ہو گئے، ہمیں پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب لفظی معنی پر ہی سارا کچھ کر لیا جائے گا تو بڑی گمراہیاں پھیل جائیں گی۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ لفظی معنی کیا ہے اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ اب آ جائیں جس کے لیے میں نے آپ کو یہ تمہید عرض کی، صحابی۔ صحابی جو ہے یہ صاحبہ سے نکلا ہے۔ صاحبہ کا معنی ہوتا ہے کسی کی سنگت اختیار کرنا، کسی کا ساتھ دینا، کسی کے ساتھ ہونا۔ اسی معنی میں کہا گیا اصحاب النار و اصحاب الجنہ، دوزخ والے اور جنت والے۔ کچھ جاہل قسم کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بعض صحابہ جنتی ہیں اور استغفر اللہ بعض دوزخی ہیں، اصحاب النار و اصحاب الجنہ۔ یہ تو وہی بات ہے کہ علم نشر لک صدرک، علم نشر کرو صدر بازار میں۔ بھائی اس کا معنی ہے والے، تو اصحاب النار سے مراد وہ لوگ ہیں جو دوزخ میں چلے گئے، یہاں جو لغوی معنی میں ہے، اور اصحاب الجنہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں چلے گئے۔ تو اس کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ والا، کسی کے ساتھ والا، صاحب، صاحبہ، یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ مثلا کوئی بندہ کسی کے ساتھ ہے، ہم کہہ سکتے ہیں اس کا ساتھی ہے، اس کا صاحب ہے۔ صحابی تو ایک اصطلاح ہوگی نا سرکار کے پیروکاروں کے لیے۔ اب آ جائیں اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، صحابی کہتے کسے ہیں؟ یعنی مجھے نہیں پتا یہ تجاہل عارفانہ ہے یا یہ بغض صحابہ کا کوئی اظہار ہے کہ بندے بڑے بڑے علم کے دعووں کے باوجود بڑی بڑی جاہلیت پہ مبنی باتیں کرتے ہیں، بنیادی باتیں۔ اب یہ جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، یہ تیسرے چوتھے سال میں یہ اصطلاحیں بڑے تفصیل سے علم الحدیث میں یا اصول حدیث میں پڑھا دی جاتی ہیں۔ سامعین محترم، صحابی کا لفظی معنی ہے ساتھی، لفظی معنی ہے ساتھی۔ لغوی اعتبار سے ساتھی اچھا بھی ہو سکتا ہے، ساتھی برا بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت یوسف کہتے ہیں نا یا صاحبہ السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اے میرے جیل کے ساتھیوں۔ اور ایک اور مقام پر ذکر کیا گیا اذ یقول لصاحبہ وہو یحاورہ اکفرت بالذی خلقک من تراب، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا کیا تو اس اللہ کا انکار کر دے گا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی صاحب کا لفظ تو یہاں پر مشرک کے لیے بھی آ گیا ہے، اور بھائی یہ لغوی معنی میں ہے، تم یہ تو دیکھو کہ یہ لغوی معنی ہے، اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے صحابی کا؟ امام بخاری کہتے ہیں من رآہ من المؤمنین من المسلمین، من رآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المسلمین فہو صحابی۔ جس بندے نے
ایمان کی حالت میں سرکار مدینہ کی زیارت کی ہے وہ صحابی ہے. اور علامہ عسقلانی شارح بخاری فتح الباری میں فرماتے ہیں اگر ایک اصطلاح اہل سنت کی ہے تو اس کا مطلب بھی اہل سنت سے سمجھو. جس بندے کی اصطلاح ہے اس سے سمجھو کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو وہ فرماتے ہیں صحابی کون ہے؟ فرماتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، کہ جس بندے نے حالت ایمان میں سرکار سے ملاقات کی، ومات علی الاسلام، اور پھر وہ بندہ حالت اسلام میں ہی دنیا سے چلا گیا، فَهُوَ صحابی، وہ صحابی ہے. اگر وہ مرتد ہو گیا تو صحابی نہیں، اگر منافق تھا تو صحابی نہیں، کیونکہ صحابی کی شرط ہی یہ ہے کہ جو حالت ایمان میں سرکار سے ملاقات کرے. اب سامعین محترم ذرا اس بات پہ غور فرمائیں کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام میں 12 منافق تھے، اس منافق سے پوچھئے کہ جب صحابی کہتے ہی مومن کو ہیں تو پھر صحابہ میں منافق کہاں سے گئے؟ بھائی وہاں پر تو صاحب کا لفظ اپنے لغوی معنی میں ہوگا. مراد یہ ہے کہ جو لوگ میرے ساتھ اس وقت ہیں اس میں سے اتنے منافق ہیں، اور صحابی کہتے ہی اسے ہیں جو حالت ایمان میں سرکار سے ملاقات کرے اور حالت ایمان میں ہی دنیا سے جائے، اسے کہا جاتا ہے صحابی. اب میں یہاں پر 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. پہلی بات یہ کہ لقی النبی جو فرمایا کہ وہ سرکار سے ملاقات کرے، تو ملاقات سے مراد یہ ہے کہ سرکار کہیں تشریف فرما ہو، وہ وہاں پر حاضر ہو جائے. سرکار سواری پر سوار ہیں، وہ وہاں پر پہنچ جائے. ملاقات کا لفظ اس لیے بولا گیا کہ اگر کوئی نابینا بھی سرکار کی بارگاہ میں چلا جائے، اس نے بظاہر تو زیارت نہیں کی لیکن صحابی وہ بھی بن گیا ہے. جیسے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تھے یا اور بھی صحابہ تھے. تو ملاقات سے یہ مراد ہے جس نے حالت ایمان میں سرکار سے ملاقات کی. اور سامعین محترم اگر کسی بندے کو حالت بیداری میں سرکار کا دیدار ہوتا ہے، سرکار کے وصال کے بعد کسی بندے کو حالت بیداری میں سرکار کی زیارت ہوتی ہے، اسے صحابی نہیں کہا جائے گا. صحابی وہی ہیں جنہوں نے سرکار کے وصال سے پہلے سرکار کی زیارت کی ہے. بعد والے صحابی نہیں بنیں گے. ہاں اس میں اختلاف ہے کہ اگر سرکار کا وصال ہو گیا، ابھی آپ کی تجہیز و تکفین نہیں ہوئی، کوئی صاحب گئے، انہوں نے جا کے اسلام قبول کیا اور سرکار کی زیارت بھی کی، تو وہ صحابی ہوگا یا نہیں ہوگا، اس میں اختلاف ہے. لیکن سرکار کی تجہیز و تکفین کے بعد اگر کسی کو حالت بیداری میں بھی سرکار کا دیدار ہو جائے تو وہ صحابی نہیں بنے گا. اچھا یہ جو چیز ہے یہ ایک ان کو ویسے تابعین میں ہی شمار کیا گیا ہے، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کو یعنی سرکار کے وصال کے بعد کسی نے سرکار کی زیارت کی ہے تو اسے اصطلاحاً صحابی نہیں کہا جاتا. یہ تھے حضرت ابو مسلم خولانی، بہت بڑے تابعی ہیں. یہی وہ صحابی تھے یہی وہ تابعی تھے جب بعد میں ایک جنگ کے لیے گئے، آگے دریا آ گیا، انہوں نے کہا اللہ کے نام پہ اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دو، اگر کسی کا نقصان ہو گیا تو میں پورا کروں گا.
گھوڑے دریا میں ڈالے گئے، پانی گھوڑوں کے ٹخنوں تک بھی نہیں پہنچا، اور دریا بعد میں ایک بندے نے ویسے کہا، اس نے اپنا بستہ ویسے پھینک دیا تھا بیگ مذاق میں، یا چیک کرنے کے لیے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اب ظاہر دریا میں بیگ بہا دیا تو وہ آگے چلا جائے گا نا۔ اس نے کہا جناب میرا تو وہ بیگ جو تھا وہ گر گیا، میرا بستہ گر گیا، میرا بیگ گر گیا۔ فرمایا میرے ساتھ۔ آگے گئے تو وہاں ایک جھاڑی تھی، اس کے ساتھ وہ اٹکا ہوا تھا۔ انہوں نے فرمایا لے لے اپنا بیگ، پھر نہ کہنا کہ محمد بن مسلم خولانی نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ یہ وہ تھے جنہوں نے سرکار کی زیارت کی تھی، وصال کے بعد کوئی تربیت نہیں لی تھی۔ جو زیارت کرتے ہیں میرا رب ان کو یہ مقام عطا فرما دیتا ہے، اور جنہوں نے 25-30 سال سرکار کے روح زیبا کی زیارت بھی کی ہے، سرکار کے رخ ودہا کو تکا بھی ہے، اور نگاہ نبوت نے جن کا تزکیہ بھی کیا ہے، خود ہی اندازہ لگائیں کہ وہ مقامات رفیع میں کس اعلیٰ مقام پہ پہنچے ہو۔ سامعین محترم، یہ میں نے کچھ بنیادی باتیں آج عرض کی ہیں۔ اگلے جمعے پر میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن مجید ہمیں کیا بتاتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں، اور پھر میں یہ آپ کو عرض بھی کروں گا کہ تاریخی روایات کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ اور میں اب کیونکہ اکثر لوگ موجود ہیں، یہ بات عرض کر دوں کہ میں تقریباً 1 بجے شروع کرتا ہوں گفتگو، وہ تو ظاہر ہے جس وقت کسی نے آنا ہے اسی وقت ہی آنا ہے، لیکن یہ جو حضرات آ کے سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، میری ریکویسٹ ہے کہ آپ بیٹھ جایا کریں، ہم سنتوں کے لیے ٹائم دیتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے کان میں آواز بھی جا رہی ہو اور آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، بندہ ایک وقت میں 2 کام کر نہیں سکتا۔ اس لیے آپ تشریف رکھا کریں، ہم اب وقت دیں گے، اس وقت آپ سنتے پڑھ لیں۔ اللہ پاک صاحب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔